ایک زمانہ تھا جب لوگ کلام کو پڑھنا چاہتے تھے، لیکن جو اس وقت کے جو چرچ لیڈرشپ تھی وہ اس چیز کو نہیں چاہتی تھی کہ لوگ جو ہے عام بندے تک کلام پہنچے. اور ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو یہ بائبل ہے یہ بے حرمت ہو جائے گی، کیونکہ عام لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ کلام کو پکڑ سکیں، پڑھ سکیں. اور لیٹن میں ہی رہتی تھی بائبل یا گریک میں، اور صرف فادر یا بشپ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. اور یہ چیز میں امور سے بھی ڈسکس کر رہا تھا آج صبح کہ یہ چیز یہودیوں میں پہلے شروع ہوئی کہ رہبائی جو ہے وہی پڑھ سکے گا، وہی عبرانی میں پڑھے گا، وہی آپ کو بتائے گا. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ دنیا میں یہودی لوگ جو تھے وہ یعنی کہ اسرائیل کے ملک سے زیادہ باہر کے ملکوں میں رہتے، جیسے آج کل بھی ہے کہ اسرائیل میں تقریباً 6 ملین کے قریب جیوز ہیں، لیکن دنیا بھر میں زیادہ ہیں، ڈبل کی جو ہے ان کی تعداد ہے. تو یسوع مسیح سے 300 سال پہلے سیپٹوجنٹ تیار کی گئی جو کہ قرآن عہد نامے کا یونانی یا گریک ترجمہ ہے، کیونکہ جو دنیا کے باہر کے جو ممالک تھے، جو مڈل ایسٹ وغیرہ کے، وہاں پر گریک بولی جاتی تھی، اور جو ان کے بچے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کلام سے دور ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز پر عمل کیا. پھر ہمارے پاس جب کلام پہنچا تو کیا ہوا کہ 1000 سال لگ گئے. اور ولیم ٹنڈیل نام کا ایک شخص تھا جس نے فرسٹ ٹائم بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا تقریباً 1200-1300 میں، اور جو کیتھولک چرچ نے اس کو مروا دیا تھا وہاں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے بہت بڑی بلیسفیمی کی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کنگ جیمز نے، جو خداوند نے اس کو چنا، جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے 1611 میں بائبل کو کنگ جیمز ورژن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ کروایا. لیکن تب بھی بڑا مہنگا تھا، کیونکہ جو بڑے امیر لوگ تھے وہ افورڈ کر سکتے، کیونکہ ہر ایک چھاپا خانہ نہیں تھا اور ہینڈ ریٹن ہوا کرتا تھا، تو عام بندے کے پاس نہیں تھے. لیکن بہت کم عرصہ ہوا ہے کہ یہ پرنٹنگ پریسز جب آئے ہیں، جب سائنس نے ترقی کی ہے، تو عام لوگوں کے ہاتھوں میں بائبلیں آئی ہیں. 100-200 یا 300 سال کا عرصہ گزرا. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو کلام کے حوالے سے اور ریسرچ کا بھی جو ہے وہ اب انٹرنیٹ اب آیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک دم پہنچ جاتا ہے. لیکن اس وقت کتابوں کا حاصل کرنا بڑا مشکل تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ ہے کہ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ کلام میں جیسے آخری زمانے کے بارے میں پروفیسی بھی تھی کہ اینڈ ٹائمز میں کیا ہوگا کہ جو دانش ہے وہ افزون ہوگی، جو نالج ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گا، اور ہم سب کے ہاتھ میں یہ کلام ہے. تو وی آر دا موسٹ پریولیجڈ کہہ لیں کہ جنریشن جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس کلام ہے، جس کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی ہے. اینڈ وی آر دا موسٹ اکاؤنٹیبل آئی وڈ سے جنریشن ایز ویل، کیونکہ ہم سب سے زیادہ حساب لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس آسانی سب سے زیادہ تھی ان لوگوں سے زیادہ جو کہ ہم سے پہلے تھے. سو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کلام کو اہمیت ضرور دینی چاہیے. آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے. میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں ہے. میں مارک چیپٹر 10 ورس 13. مرکز 10 باب اس کی 13 ہے. دیکھیں پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا. یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. سو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ بچے جو ہیں وہ خداوند کے پاس آئیں. خدا کی مرضی ہے کہ جو گھرانہ ہے اس کی اولاد جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے. ریزن بینگ کہ خداوند چاہتا ہے کہ تربیت کا آغاز جو ہے وہ اس ایج سے ہو جس ایج میں جو ہے وہ انسان بچہ ہوتا ہے. جیسا کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو اپنے بچے کو چھڑی سے باز نہ رکھ، اس کو جو ہے تو کیا کر کہ اس کو تو اس طرح بلیس کر، اس کو وہاں سے سکھا. اور لکھا ہے کہ وہ بزرگی میں بھی جب بوڑھا بھی ہو جائے گا تب بھی وہ اس بات کو نہیں بھولے گا. آبویسلی آج کا کلچر ایسا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کو دوچا لگا دیں تو پولیس پکڑ کے لے جاتی، وچ از یہاں پہ تو لے جاتی. تو ایسا جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ پرانے جب یو کے میں لوگ نئے نئے آئے تھے آئی ڈونٹ نو جو جہاں پر تھوڑی دیر زیادہ سے ہیں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جب بچوں کی سرزنش کرنی ہوتی تھی ان کو پاکستان لے جاتے تھے, اسے جا کے صحیح ہونا تھی پھینٹی لا کے پھر واپس لے آتے تھے کیونکہ ادھر کوئی کچھ کر نہیں دیتا. تو یہ عموماً جو ہے وہ ہوتا تھا. لیکن بائبل اس چیز کے لیے ہمیں اجازت دیتی, بائبل ہمیں بتاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو مار پیٹ کرنی چاہیے, مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ڈسپلن جو ہے ہمیں اپنے آپ کو اور بچوں کو ڈسپلن کرنا ہوگا. اس کہانی میں سب سے پہلی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لا رہے تھے, لوگ لا رہے تھے. تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیشن کہاں سے ہوئی ہے, کہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سورس آف بلیسنگ ہے, اور اگر یہ اپنے ہاتھ ہمارے بچوں پر رکھے گا تو اس سے ہمیں برکت ملے گی اور یہ بچے آگے بڑھیں گے. اور خداوند نے بھی اس چیز کے لیے اگری کیا. خداوند نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. اور ہمیں جو ہے وہ بینگ پیرنٹس ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا بچوں کو خداوند کے پاس لاتے ہیں. بچوں کو خداوند کے پاس لانے سے کیا مراد ہے؟ کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے؟ سنڈے کو چرچ میں یا سیٹرڈے کو چرچ میں لانے سے مراد ہے اس کی؟ بچوں کو خداوند کے پاس لانا کیسے لا سکتے ہیں آپ بچوں کو خداوند کے پاس؟ خداوند کا کلام یعنی خداوند سے انٹروڈیوس کروانا. کیونکہ عبادت گاہ میں گھر میں آنا ونس اے ویک, جب ویکنڈ پہ ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک پارٹ ہے خداوند کے پاس لانے کا بچوں کو. لیکن بچوں کو کیسے آپ خداوند کے پاس لا سکتے ہیں؟ جب آپ خداوند کو بچوں کے پاس لے کر آئیں گے. ہاللیلویا. جب آپ کلام کو بچوں کے پاس لے کر آئیں گے, آپ بچوں کو خداوند اور کلام کے پاس لے کر آ رہے ہیں. اور دنیا شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے, شاگردوں نے جھڑکا, لیکن خداوند نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, بچوں کو میرے پاس آنے دو. That is the will of the Lord. آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ کے بچے خداوند کے پاس آئیں. آپ کے لیے خداوند کی مرضی ہے کہ آپ خداوند کے پاس آئیں, اور خداوند چاہتا ہے کہ ہماری اولاد, ہماری زندگی, ہمارے گھرانے جو ہے وہ خداوند کے پاس آئیں. اور یہ ڈیلی بیسس پر جو ہے خداوند چاہتا ہے. یہ ڈیلی بیسس پر آپ کو اگر مثلا بچہ رات کو گھر نہ آئے تو ماں باپ کا کیا حال ہو جاتا ہے. اگر ایک دن بھی مثلا فرض کو بچہ باہر کہنے میں ہونے آ رہا ہے. مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم نے کہیں آوارہ گردی یا میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو عموماً یہ ہوتا ہے دروازے کے پاس پہنچ کے اپنے ماں باپ کہتے تھے میں 1 منٹ آ رہے ہیں, تو کہتے تھے آپ آ نہیں رہے, آپ جا رہے ہیں, تو آنا کب ہے؟ تو ہم کہتے بس آ رہا ہوں, تو ٹائم بھی بتاتے تھے. اور کئی دفعہ جب لیٹ ہوتے تھے تو دیکھا عموماً یہ دیکھتے تھے کہ امی یا ابو جاگ رہے ہوتے تھے, اور رات کو اگر لیٹ پہنچے کسی بھی وجہ سے obviously مار تو پڑتی تھی, ڈانٹ بھی پڑتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح خداوند بھی چاہتا ہے کہ ہر روز ہم خداوند کے پاس آئیں. لیکن ایک بات خداوند نے آگے جا کر کہی, لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کیا لکھا ہے؟ ایسوں ہی کی ہے. خدا کی بادشاہی کیسوں جیسی ہے؟ بچوں جیسی. اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. That is a stipulation. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں تو کرائٹیریا ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ جو کوئی بچوں کی طرح قبول نہ کرے, بچے کی طرح قبول نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا بادشاہی میں داخل ہونا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیوں؟ بچہ بننا تو مشکل نہیں. بچے تو بیوقوف ہوتے ہیں, بچے تو کہہ لیں کہ نادان ہوتے ہیں. تو پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا آسان کیوں نہیں, مشکل کیوں ہے؟ لکھا ہے کہ جو خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے. یہ تو بہت آسان سی بات ہوگی, اپنے دل کو صاف صاف. ہم نے دیکھنا ہے آپ کے بچے کی طرح سے کیا مراد ہے, بچے سے کیا مراد ہے, لائک بچے کے کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. So let's go into صاف دلی کی بات آپ نے کی. تو بچے کے ایٹریبیوٹس کو دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے, جیسے بھی کتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عادتوں کو ہم دیکھیں. پرابلم یہ ہے کہ اب ہم بچے رہے نہیں, ہم بڑے ہو گئے ہیں, ہماری جو ہے وہ ٹیوننگ ہو چکی ہے, ہماری رانگ عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں. سو خداوند کیا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں, اگر ہم خداوند کے گھر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم اس ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو we'll have to unlearn few things. بچہ جو ہے وہ کوڑا کاغذ ہے,
اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک سٹیپ واپس لیں, ہم جو ہے وہ انلرن کریں تھنگس کو, جو کچھ ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھلائیں اور پھر واپس جو ہے وہ اس پوائنٹ کی طرف آئیں. سو پہلا پوائنٹ جو ہے بھائی نے بتایا کہ بچے کے اندر کیا خوبیاں ہیں, خداوند کیا بچوں میں دیکھ رہا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہم میں بھی ہو, ایسی کیا کامن چیزیں ہیں جو بچوں میں ہیں جو کہ ہم میں ہونی چاہیے. اینڈ وی ایکچولی دا مور وی گرو, جتنا ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی زندگی سے لوز کر دیتے ہیں. سو صاف دلی جو ہے وہ ون آف دم. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب, میتھیو چیپٹر 5 ورس 8. صاف دلی. کیا لکھا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. زبور کی کتاب اس کا 24واں باب, سام 24 اور اس کے ورس 3. خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ خدا کی بادشاہی میں کون جائے گا؟ لکھے کہ اگر تو بچے کی امانت قبول نہ کرے. خدا کی بادشاہی ایسا ہی کی ہے. خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا, اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں, جس کا دل پاک ہے, جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی. سو دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ دل صاف کیسے ہوگا؟ How can we attain, how can we receive a holy heart? پاک دل کیسے حاصل کیا جائے؟ پاک دل کیسے حاصل کیا جائے تاکہ ہم بچے کی مانند ہو جائیں؟ لکھا ہے کہ جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا, جس دل میں جھوٹ نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صاف دلی بچوں کی کیسے ہوتی ہے کہ بچے ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے. مثلا بچے کو اگر آپ جا کے کہیں, بچوں کو جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں. دروازے پہ کوئی آیا تو ہم کہتے ہیں جا کے ابو گھر پہ نہیں ہے یا امی گھر پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ فلاں آ گیا جی, وہ جن آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. بچوں کو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے سکھائی ہیں, بڑوں نے سکھائی ہیں, کیونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کسی طریقے سے ہمارا پول نہ کھول دیں, تو ہم جو ہے ان کو جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں. تو صاف دلی کیسے آتی ہے؟ جب دل میں جھوٹ نہیں ہے, بطالت نہیں ہے, مکر نہیں ہے. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں ان کے اندر نفرت نہیں ہوتی. ہم جو ہے وہ گورا کالا نیلا پیلا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گدڑا ہے, یہ گندا ہے, اس پہ جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے, اس کی رال بہ رہی ہے, یہ ایسا ہے. بچے جو ہے وہ جا کے اس کو گلے لگا لیتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اسکولوں میں جائیں تو ڈسیبل بچے بھی کئی ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل ہی وہ جن کے ہاتھ پیر جڑے ہوتے ہیں بیچارے, جن کے, لیکن کوئی بچہ جاتا ہے تو اس کو اس سے جو ہے وہ نفرت نہیں فیل ہوتی. اس کو جو ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا کہ میں اس کو ٹچ کروں گا تو میں گندا ہو جاؤں گا. بچے جو مٹی میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ جو ہے ان کو کسی چیز کی وہ پرابلم نہیں ہوتی, ان کے مائنڈ میں پرسیوڈ کوئی چیزیں نہیں ہوتی. یہ چیز جو ہے خداوند چاہتا ہے. صاف دلی سے کیا مراد ہے اور صاف دلی کیسے آئے گی؟ خداوند نے کہا کہ اگر تو اپنے سارے دل, ساری جان, ساری طاقت اور ساری عقل سے مجھ سے محبت کرے گا تو لکھا ہے کہ وہ تیرے دل کا ختنہ کر دے گا. صاف دلی کیسے آئے گی؟ لکھا ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں, جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم پہلے جیسے پرانے آیت میں بدن کا ختنہ تھا, اسی طرح ہمارے دل کا ختنہ ہونا ضروری ہے. اور ختنہ سے کیا مراد ہے؟ جب سٹیفنس وہاں پر کھڑا ہو کے کلام سنا رہا تھا تو لوگوں نے, بائبل میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے اپنے کان بند کر لیے اور اس نے کہا کہ اے کان کے اور دل کے نام مختون ہو, اے کان کے اور دل کے نام مختون ہو. The people who do not want to receive, وہ جو ہے وہ دل کا ختنہ آپ کو کیا الاؤ کرے گا کہ you will receive, you will start taking things. تو صاف دلی جو ہے وہ ہمیں لینی ہے. صاف دلی کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہوگا, سچائی کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا, صاف دلی کو, ٹروتھفلنس کو, مکر نہ ہونا اور چلاکی جو ہے وہ نہ ہونا, سکیمنگ جو ہے وہ نہ ہونا. اور صاف دلی ایک اور چیز سے بھی آتی ہے, کوئی مجھے بتائے, وہ یہ ہے معافی. آپ کو پتہ کہتے ہیں میرے لو اپنا دل صاف کر لو پلیز تسی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھول جائیں جو کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میرا دل نہیں ہوتا صاف. عموماً کہتے ہیں نا میرے دل میں اس کے لیے ابھی تک میرا دل صاف نہیں ہوا, اس کے لیے کلیریفیکیشن نہیں ہوئی, ہمیں معافی. تو کب دل صاف ہوگا؟ جب ہم معاف کریں گے. اور معاف کیسے کریں گے؟ جیسے ہمیں معاف کیا. جب خدا نے ہمیں معاف کیا تو خدا نے کہا کہ چلو ایسے کرتا ہوں کہ میں 25% گناہ آپ کے معاف کر دیتا ہوں, اور اگر آپ کی جو ہے وہ اچھی رپورٹ آئی مجھے اور میں پورا سال آپ کو چیک کروں گا, اور اگر بڑا اچھا پردرشن رہا آپ کا تو پھر آپ کے نیکسٹ 25% بھی میں معاف کر دوں گا. لیکن تھوڑے سے رکھنے ہیں, اہمیت تسی بہت ہی وہ چاڑنا نہ ہو جائیں, اور یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی کھلر جاؤ. تو ٹھیک ہے, پھر بھی آپ کو واپس تو لانا ہی ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ نے جانا تو جہنم میں ہی ہے, لیکن میں ایسا ایسا آپ کو جنت کی طرف لے کے جانا. نہیں, خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ پیٹا, اس نے کہا کہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں تیرے گھر کے اندر آ سکوں, اور خدا نے اس کو اپنے گلے لگا دیا. اس بیٹے نے کہا کہ اے خدا, میں نے تیرا اور آسمان کا گناہ کیا ہے اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اب میں تیرا بیٹا بن سکوں, تو مجھے اپنے نوکروں جیسا بنا لے. اور اس نے کہا کہ نہیں, تو جو میرا بیٹا مر گیا تھا تو زندہ ہو گیا ہے, تو جو کھو گیا تھا اب واپس آ گیا. Is that kind of heart we have? کیا اس طرح کا دل ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بچے کی طرح نہیں ہیں. اگر ہم بچے کی طرح نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے کہ جو ایسا قبول نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. That means کہ we are in the danger of getting kicked out. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے وہ داخلہ, انٹری جو ہے وہ مشکل میں ہے. تو دوسرا کوئی بتائے بچے کی طرح قبول سے کیا مراد ہے؟ بچے کے اندر اور کیا ہوتا ہے صاف دلی کے علاوہ؟ انوسینس ہوتی ہے. بچے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انوسینس ہوتے ہیں. اس کو میں انوسینس کے بجائے ایمان کہوں گا. بچے کا ہاتھ اگر ماں یا باپ نے پکڑا ہوا ہے, آپ نے کبھی بچپن میں دیکھا تھا جب آپ ماں باپ کے ساتھ جا رہے تھے, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں انارکلی, چھرے یا کسی صدر بازار یا کہیں پہ بھی, تو آپ کو فکر ہو کہ جی گاڑی مجھے آگے مار جائے گی؟ نہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ میرے ماں یا باپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ایمان, بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اندیکھی چیزیں, the thing you haven't seen. جیسے میرے ساتھ آپ دیکھ لیں یہ ورس عبرانیوں کے خط میں ہے, ہیبروز چیپٹر 11. Chapter 11, Hebrews chapter 11, verse 1. لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. Means کہ the things you hope for, جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہو جائیں, آپ کو سڈنلی کانفیڈنس آ جائے کہ وہ چیز میرے پاس ہے. اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت مینس کہ اگر وہ چیز ہے بھی نہیں ہے لیکن میرا یقین ہے کہ وہ ہے, تو وہ ایمان ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو بچے کے اندر پھر ملے گی. جب ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے, تو بچے مان جاتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں. They don't need to see the ثبوت. بچے کو اگر کہا جائے کہ آج بیٹا میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے, تو بچے فوراً مان جاتے ہیں کہ گفٹ لیا ہے. ان کو ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. بچوں کو کہا جائے کہ اب جیسے مجھے یاد ہے اس دن میں موزس سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ چلو پیدل چلتے ہیں میکڈونلڈ کھانے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیدل روڈ پہ نہیں جانا, میری آنکھوں میں بلڈ آ جائے گا. تو میں نے کہا بلڈ کیسے ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں پہ گاڑی مجھے لگ جائے گی اور مجھے بلڈ. اب اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اف یو گو آن یور اون ایٹ دا روڈ, تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں یہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اب اس چیز کو اس نے پکا کر دیا, اس کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں. اور وہ شکائنا سے جا کے پوچھ رہا تھا کہ کین یو ڈرائیو, تو شکائنا نے کہا ہاں جی میں ڈرائیو کر سکتی. تو اس نے کہا کہ چلو پھر مجھے لے کے جاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایمان رکھ لیتا ہے, بچہ جو ہے وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے. بڑا جو ہے وہ ثبوت چاہتا ہے. بڑا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مینوں ثبوت دو, مینوں دسو, مجھے کر کے دکھائیں. پہلے نہیں مجھے یقین نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. لیکن بچہ جو ہے وہ ایسا کرے گا. ہم میں سے کسی نے بھی خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھا, لیکن ایمان رکھنا کہ خدا کی بادشاہی ہے اور خداوند نے ہمارے لیے اس کو تیار کیا ہے. یسوع نے کہا کہ میں جاؤں گا تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں جا کر, اور ہمارا ایمان ہے کہ اس نے کیا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے خداوند نے کہا تھا نا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے.
اور رومیو کے خط میں لکھے کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اگر دل صاف ہے اگین وہی بات, تو ایمان جو ہے وہ لے کر آئیں گے. ایک اور چیز ہے کہ بچے جو ہیں وہ بے فکر ہوتے ہیں. بچوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی, کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ چیز میں نے اس میں دیکھی, چھوٹی بیٹی جو ہے وہ سرائی میں جو اس دن اپنے گھر میں بھاگ رہی تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کوئی ٹیبل نہ لگ جائے, وہ ایسے بھاگتی جا رہی تھی تیز تیز, اور وہ بہت تیز بھاگ رہے تھے. ہم جو بڑے ہو گئے, بڑے ہو کے ہم بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں. ہم جو ہمیں ہوتا ہے کہ یار میں ایسے چلو ادھر میرا تو نہ سٹ لگ جائے, تو نہ لگ جائے, ہر وقت ڈر جو ہے وہ پڑ جائے, خوف جو ہے ہمارے اندر آ جاتا ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں خوف کی نہیں, ہمیں دہشت کی نہیں, بلکہ دلیری کی روح ملی. تو بچے جو ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں, بچے بے فکرے ہوتے ہیں. بادشاہی کی تلاش فکر کے ساتھ نہیں ہوتی. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 6واں باب, میتھیو چیپٹر 6 اور اس کی 25ویں آیت. چیپٹر 6 verse 25. لکھا ہے کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے, اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں. اور پھر 34ویں آیت میں لکھا ہے بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. فکر کیوں نہیں چاہتا خداوند کہ ہم کریں؟ خداوند کیوں نہیں چاہتا کہ ہم فکر کریں؟ کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے. بالکل, خداوند ہماری فکر کرتا ہے. اور کیا ریزن ہے؟ سب سے بڑا ریزن فکر کر کے اپنے سر کے بال کو اپنا سیاہ نہ سفید کر سکتے. بالکل بالکل, یہ بھی ہے کیونکہ یو کین ناٹ چینج اینی تھنگ. بائبل لکھے کہ چیتا اپنے داغ کو چینج نہیں کر سکتا, آپ حالات کو نہیں کر سکتے. لیکن فکر اس لیے نہیں خداوند چاہتا کہ ہم کریں کیونکہ اس فکر کی وجہ سے ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ڈبل ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں. یہ روٹی کتوں کھاواں گے کی. اور پھر فکریں کب زیادہ ہوتی ہیں؟ جب ہماری خواہشیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اور ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ معاشی حالات جو ہیں وہ فکر جو ہے وہ انسان کو کیسے ان چیزوں میں ڈال دیتی ہے. یوکرین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, میں کل یہ بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ینگ جو خواتین ہیں, ینگ جو لیڈیز ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سیروگیٹ مدر کے لیے وہ کرائے پہ دیتی ہیں. اور وہاں پہ یہ اتنی زیادہ انڈسٹری بڑھ گئی ہے. اور ریزن پوچھا گیا ہے ویری ینگ لائک 20-21 سال کی لیڈیز کہ ہم اچھا لگژری گھر چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم وہ چاہتے ہیں. اور انہوں نے نیچر کو چینج کر دیا. اور پوری دنیا سے امیر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کو یوز کرتے ہیں سیروگیسی کی. دنیا میں بہت زیادہ یہ کچھ ہو رہا ہے. میٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو فکر کی طرف لے کر جائے گا, وہ آپ کو پھر خدا کے گھر سے دور رکھے گا. آپ کیا کہیں گے میں چرچ کیوں نہیں آئے؟ وہ جی میرا کام نہیں ہے. میں نے اس دن ایک بھائی کو ٹیکسٹ کیا, میں نے کہا بھائی خداوند کے گھر میں آؤ, چرچ بڑا عبادت ہوگی, بڑا مزہ آئے گا. سوری میں کام کر رہا ہوں, میرا کام ہی سیٹرڈے کو ہوتا ہے, میرا کام ہی سنڈے کو ہوتا ہے, اور میرا یہ ہوتا ہے, میرا وہ ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں, یہ فکریں جو ہیں, وہ پھر آپ کو ایسا ایسا خداوند کی حضوری میں سے ٹریک کر کے باہر لے جائیں گی. بادشاہی کے اندر نہیں جا سکیں. اگر ہم خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے, اگر ہم کلیسیا میں نہیں آ سکتے, اگر ہم عبادت کے کسی دن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے, چاہے کسی بھی دن ہو, تو ہم کیسے خدا سے کلیم کریں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں آنا چاہتے ہیں؟ When we cannot do that on the regular basis. اگر ہم اپنے گھروں میں دعا نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمیں فکر ہے چیزوں کی, ہمیں ہر وقت دنیا کی چیزوں کی فکر ہے, ہمیں ہر وقت یہی دوڑ 99 کے پیر میں پڑے ہوئے کہ اے کر لی, وہ کر لی, میں نے یہ لینا ہے, میرے یہ ہے, فلانا ہے, تم کا مجھے اس چیز کی فکر ہے. یہ چیزیں بائبل میں لکھا ہے کہ یہ آپ کو خدا کی بادشاہی سے دور لے جائیں گی. خدا نے کہا کہ یہ نہ کہنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے کو تمہاری فکر جیسے بھی پہننا ہے. ہم تو اپنے بال کو تبدیل نہیں کر سکتے, سفید سے کالا, کالے سے سفید پرماننٹلی نہیں کر سکتے, ٹیمپریری کر سکتے ہیں. سو بے فکری جو ہے وہ بچے کے اندر ہے, اور بچہ جو ہے اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. بچہ جو ہے وہ بھاگتا جاتا ہے, بچہ جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے, بچے کو اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ ہم اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں
دے ڈونٹ نو کہ رات دے 12 بج گئے ہیں بیٹھے ہیں فون تے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ they don't realize things. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے, اور پرستش جو سچائی سے کب ہوگی؟ جب ہم بے فکری سے پرستش کریں, جب ہم روح اور سچائی سے کریں گے. آزادی جو ہے وہ بے فکری سے ہمیں ملتی ہے. میرے ساتھ دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17 ہے. 2 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 17 ہے. لکھا ہے کہ اور وہ خداوند روح ہے, اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. پھر عبرانیوں کا خط ہیبروز چیپٹر 12 ورس 1 کو دیکھیں. عبرانیوں 12 باب اس کی پہلے. پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. بوجھ, گناہ, فکر, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں غلامی کی طرف لے کر جاتی ہیں, لیکن پاک روح ہمیں آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے, ہمیں خداوند کی طرف. ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ بچوں کے اندر سچائی ہوتی ہے. خداوند نے کہا کہ تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. خداوند نے کہا کہ وہ سچائی کا روح جب تمہارے پاس آئے گا جو مددگار ہے. اور پھر پہلا یوحنا کا پہلا خط 1 جان چیپٹر 5 میں اگر ہم دیکھیں اس کی ورس 7 دیکھیں. نمبر پاک تسلیس کا ذکر ورس 6 دیکھیں. ورس 6 میں دیکھیں کہ یہی وہ ہے جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا, یعنی یسوع مسیح. وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا. اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے, کیونکہ روح سچائی ہے. اور گواہی دینے والے 3 ہیں, روح, پانی اور خون, اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. سو پاک روح جو ہے وہ سچائی ہے. بچے کی مانند کب بنیں گے؟ جب ہم پاک روح سے معمور ہو جائیں. شاگردوں کو فکر تھی, وہ کمرے میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. فکر کیا تھی کہ اسی باہر جائیں گے سانو مار دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی خدا کا روح آیا, وہی جن سے وہ ڈر رہے تھے وہ باہر جا کے ان کو خدا کا کلام سنا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں, اور ان میں سے 3000 لوگوں کو انہوں نے اسی دن بپتسمہ دے دیا. سو خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں آزاد کرے گا, اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر آئے گی. اور ون لاسٹ تھنگ جو کہ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں, جو جس کی وجہ سے بڑے عموماً انوائے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے؟ بچے سوال بڑے کرتے ہیں. بچے انکویزیٹو بہت ہوتے ہیں. انہوں نے ہر ایک چیز کو ٹچ کرنا ہے, انہوں نے ہر ایک چیز کو کھول کے دیکھنا ہے. میرے اندر یہ بہت بڑی عقل تھی بچپن میں جو ہے وہ کوئی بھی گفٹ آتا تھا میں پہلے دن ہی انہوں نے کھول لینا تھا, اور بعد میں مجھ سے فکس نہیں ہوتا تھا, بڑی مار پڑتی تھی. کھول کے میں دیکھتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. جو بھی گفٹ آتا تھا, کوئی بھی ٹرین یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا, بچے جو ہے سوال بڑے کرتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم بچوں کی مانند آئیں, اور بائبل میں لکھے کہ ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. سوال کرو. بچے جاننا چاہتے ہیں, بچے جو ہے وہ they want to know more. اور بچے جب سوال کرتے ہیں اور ان کا دل خوشی سے بھرا ہوتا ہے جب اس کا جواب ملتا ہے. کبھی آپ بچے کو دیکھیں جب اس کا سب سے بہترین جو آنسر ملے کسی بھی چیز کا, there is strange kind of joy in their eyes. اور بائبل میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی ایسے خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا تھا, جب کسی نے اس کو پایا تو لکھا ہے خوشی کے مارے اس نے سارا کچھ بیچ دیا اور جا کر اس کو لے لیا. لکھا ہے کہ یہ اس بیج کی مانند ہے جو اچھی زمین پر گرا اور 100 گنا پھل لایا. وہ ایسے لوگوں کی مانند ہے جو کلام کو سنتے اور فل فور خوشی سے قبول کر لیتے, with happiness and with joy in their heart. اور یہ خوشی جو تھی وہ کب آتی ہے؟ جب آپ ورشپ کریں گے. obviously ہم بڑے ہو گئے, ہم بچے تو نہیں ہیں, لیکن کب آئے گی؟ آپ کو کس نے یہ بتایا تھا میں خوش ہوا جدوں مینوں, وہ میرے دل کو خوشی سے معمور, میرے دل میں نغمے چلتے ہیں. یہ کون خدا کا خادم تھا, بندہ تھا جو یہ کہتا تھا میں خوش ہوا جدوں مینوں آپ کہنے لگے؟ داؤد بادشاہ. جب خداوند کا روح دل میں آتا ہے وہ داؤد کی طرح پرستش اور ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر, اور خوشی اور شادمانی آئے گی. سو یہ ہے کہ ہمیں سوال کرنے ہیں,
हमें सीखना होगा, हमें इंक्विजिटिव होना होगा, हमारे अंदर जो है वो सेंस ऑफ क्यूरोसिटी जो है वो रहनी चाहिए खुदा की बात के लिए। हमें खुदा के कलाम से बोर नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि दुआ इज वेरी बोरिंग, यू नो, वो कहते हैं कलाम जो है वो नहीं, मुझे चर्च जाना इज द वन ऑफ द बोरिंग थिंग। अगर जॉय ऑफ हैप्पीनेस नहीं है आपके अंदर, जॉय एंड हैप्पीनेस नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है खुदा की बादशाही में, देन यू वोंट गो इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। सो डज द किंगडम ऑफ गॉड एक्साइट यू लाइक अ चाइल्ड? डज द साउंड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एक्साइट यू लाइक अ चाइल्ड? डज द साउंड ऑफ कॉल ऑफ वर्शिप एक्साइट यू लाइक अ चाइल्ड? क्या आपके अंदर जो है वो खुशी और शादमानी के नगमे फूकते हैं जब आपको लगे, जैसे दाऊद कहे कि मैं खुश होया जो मैंने आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, मीन्स के आओ खुदा के घर चले। और ये चीज मैंने देखी है कि ये वेस्ट में बहुत कम है, ईस्ट में बहुत ज्यादा है। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में जाए जहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं, यूएई में हम गए, वहाँ पे हम लोग लाइनें बाजे बेचारे तबले लेके खड़े हुए हैं कि पहला चर्च मुक्के थे फिर अस्सी जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चंद बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर ही दे कैन वर्शिप एंड दे एक्चुअली क्यू अप कि अभी मलयालम वालों की वर्शिप हो गई, अब उर्दू वाले जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अब इंग्लिश वाले आ रहे हैं, अब जो है पंजाबी वाले आ रहे हैं, अब ये चर्च आ रहा है, एंड दे कैन नॉट हैव इनफ ऑफ गॉड, दे कैन नॉट हैव इनफ ऑफ जीसस, दे कैन नॉट हैव इनफ ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। और हम जो है, हमें जो वेस्ट में खुदा ने रोजी दी है, रोटी दी है, पानी दी है, सारा कुछ दिया है, और हम जो है वो क्या करते हैं कि हम खुदा के कलाम से बेजार रहते हैं। कहीं जाइए तो फिर भी जड़ा ना हम कहते हैं कि नहीं जी नहीं, आया कोई नहीं कह रहे, नहीं, हमें खुदा के घर के अंदर खुदा की बादशाही की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हमें वो रिवाइवल अपने अंदर लेकर आना होगा, और हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी होगी ताकि हम उस रिवाइवल में आगे बढ़े। ठीक है, हमारी फिक्रें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगेन वही बात है, खुदा कैसे हमें बच्चे की मानद बनाएगा? जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देंगे, जब हम खुदावन से कहेंगे कि ऐ खुदावन तू ले मुझे और तू मुझे अब इस लायक बना दे। और बच्चों को जो है वो बच्चों की मानद ऑल्सो बनना चाहिए। हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एज वेल अगेन, ठीक है ना, बिकॉज यू आर ऑन दैट वर्ज वेयर यू विल बिकम लाइक अस एंड देन इट विल बी हार्ड टू गो बैक। क्योंकि क्या है कि the bigger you get, the more you grow, the busier you get, it's harder for you to come back to the Lord. क्योंकि दुनिया जो है वो आपको फंसा लेगी, दुनिया आपको अपने कब्जा में कर लेगी, दुनिया जो है वो आपको आप पर गालिब आ जाएगी। लेकिन बाइबल में लिखे कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है, बाइबल में लिखा है। और लिखा है कि जो गालिब आए उसको मैं अपने बाप के साथ अपने घर में बिठाऊंगा, अपने तख्त पर बिठाऊंगा, उसको मैं अपने घर से उस दरख्त में से खाने को दूंगा। हालेलुया। तो हमें गालिब आना है, और बच्चा जो है वो ऐसा कर सकता है, बिकॉज वी वोंट हैव प्रीसीव वर्ल्ड व्यू ऑफ थिंग्स। खुदा आपको बड़ी बात है।